شيء قدير والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا و بے شمار و بے حساب فضل و احسان کے اس نے ہم تمام کو سرور کون و مکان، امام المرسلین، خاتم النبیین، بے نواؤں کے داتا، غریبوں کے آقا، ملجا ماوا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین کرام، جس سورۃ مبارکہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ عام طور پر ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورۃ النصر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ جیسا کہ جب اللہ کی جانب سے اگر نصرت و کامیابی آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کر فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ معزز حاضرین کرام، اس تفسیر کے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کی خبر دی گئی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو موت کا پتہ نہیں چلتا کہ کب موت آنے والی ہے، کب مرنے والا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کو گزارتا ہے اور اچانک اسے موت آ لیتی ہے، اور کسی کا معاملہ مرض میں یا کسی بیماری میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، اور بعد میں بھی پتہ نہیں کہ کس دن انتقال کر جانے والے ہیں، کس دن مرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے محبوبوں کو، پیاروں کو اللہ تبارک و تعالی ان کی وصال سے پہلے، مرنے سے پہلے انہیں اس کی خبر دے دیتا ہے، اس کی اطلاع انہیں فرما دی جاتی ہے۔ اور جب یہ بات نبیوں سے تعلق ہو تو پھر ان کے لیے خصوصیت الگ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وصال بھی اچانک ہوتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کی ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہو، تمہیں تو چاہیے کہ نبی کے وصال کا غم منائیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت الجماعت جن کا یہ عالم ہے کہ وہ عرس بھی مناتے ہیں تو وصال کے دن ہی مناتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ہمارے بزرگوں کے عرس مناتے ہی اس لیے ہیں کہ اس دن وہ اپنے پروردگار سے ملتے ہیں، اسی لیے عرس مناتے ہیں۔ ہم تو خوشی اس دن بھی مناتے ہیں۔ ہاں، اگر غم حسین کی بات پوچھے تو ہاں یہ اور بات ہے کہ غم حسین جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ امام حسین کی شہادت بڑی دردناک ہے، بڑی المناک ہے، دلوں کو دہلا دینے والی شہادت ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اور اس لیے کہ ہر انسان جب مصیبت میں آتا ہے تو ایک مصیبت سے گزرتا ہے، کبھی مال کے ڈر سے، کبھی اولاد کی آزمائش سے، کبھی کسی پریشانی میں تو کبھی کسی پریشانی میں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پر ساری آزمائشوں کے ساتھ آزمایا، اور آپ اس آزمائش میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آپ نے مثال قائم فرما دی، اور آپ کی شہادت اب شہادت نہیں رہی، اب آپ کی شہادت شہادت عظما کا درجہ حاصل کر لی، یعنی عظیم المرتبہ شہادت آپ کی ہے۔ تو امام حسین کا غم اس لیے ہے کہ ان کے مقام کو ان لوگوں نے نہیں جانا، اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے،
قرآن نے جن کے بارے میں کہا نا حضور کی عظمت کو نہیں جان سکے، سمجھ نہیں سکے، دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام، اسی طرح حسین کو بھی دیکھا لیکن نہیں سمجھا۔ اب لوگ کہیں گے کہ حسین میں ایسی کیا بات تھی، تو حضور نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، فرما دیا۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی، یہ حضور سے کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضور نے بیٹے فرمایا، میرے بیٹے ہیں فرمایا، میری نسل جس سے چلے گی وہ علی و فاطمہ کی اولاد ہے فرمایا۔ تو حاضرین اکرام یہ الگ مقام ہے، یہ آپ کے ہمارے جیسے گنہگار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گنہگاروں پر نظر ڈال دیں تو زندگیاں سنور جایا کرتی ہیں، ان کی محبت اگر دلوں میں آ جائے تو دل پاک ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو الغرض حاضرین کرام، تو کہا جاتا ہے کہ میلاد کی خوشی مت مناؤ، تو ہم تو یہ ہے کہ ہم عرس مناتے ہیں، عرس مناتے کس لیے ہے سوال بھی ہوتا ہے۔ عرس اس لیے مناتے ہیں کہ جس اللہ کے ولی نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی، اب جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اب اس کے 1 سال بعد ہم عرس مناتے ہیں، پہلا عرس ہوتا ہے۔ عرس اسی خوشی میں ہوتا ہے کہ اس محبوب کا اپنے محبوب سے ملاقات کا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے قبر میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے کہا نہ کسی نے کہ دیکھو قبر اندھیری تو ہے، قبر جو ہے تنگ تو ہے، لیکن قبر میں ایک سکون یہ تو ہے کہ ہمیں وہاں حضور کا دیدار تو ہوگا، اور جو مانتا ہے وہ وہاں بھی مانے گا، جو زمین کے اوپر نہیں مانتا تھا سرکار کو قبر میں بھی نہیں مانے گا۔ خدا سے سامنا بعد میں ہے بندے کا، پہلے مصطفیٰ سے ہے، پہلے مصطفیٰ سے ہے۔ اگر یہ تعلق صحیح ہے تو پھر خدا سے تعلق بھی صحیح رہے گا۔ تو حاضرین کرام خوشی تو عرس میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب کا اپنے محبوب سے ملاقات کا معاملہ ہوا۔ تو حاضرین کرام پھر حضور پاک کی وصال کی بات کیا ہے؟ تو آپ کا کھانا ہمارا کھانا اور ہے، آپ کا رہنا اور ہے، ہمارا اپنا رہنا اور ہے، اسی طرح آپ کے ہمارے اپنے سب میں رہنا ایک طرف ہے، حضور کا رہنا کھانا سونا حضور کا الگ، اسی طرح حضور کا دنیا میں آنا بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح حضور کا دنیا سے جانا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حتیٰ کہ اگر حضور کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر یہ بھی بات کتب احادیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جن کے وصال کا موقع آیا تو آپ کے وصال کے جو واقعہ ہوا وہ ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت الہی سے آپ کی روح کو باہر نکالا۔ تو جب بیٹی کی یہ شان ہے تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وصال مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ اب جب یہ حضور نے یہ آیت کریمہ کا جب نزول ہوا، یہ سورہ کا نزول ہوا، تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور دیگر صحابہ نے جب حضور خطبے کے لیے ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کو چننے کا اختیار دیا، دونوں میں سے چننے کا اختیار دیا، تو فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو چن لیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ارشاد کو حضرت ابوبکر سنتے ہی آپ رونے لگے۔ سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو دیکھ لیا۔ جب حضور خطبہ مکمل فرما دیے تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر سے صحابہ نے پوچھا ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صحابہ، حضور یہ کہہ رہے تھے، جو جس بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی بات بتا رہے تھے۔ یعنی اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے واپس جانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو سارے صحابہ نے کہا یقیناً ابوبکر ہمارے درمیان علم رکھنے والے ہیں کہا۔ تو الغرض حاضرین کرام، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھا۔ اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور ایسے تھے، حضور بھوکے پیاسے رہتے تھے، حضور کو نہیں معلوم تھا، حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا،
تو اب آپ فیصلہ کرو، آپ حضور کی شان ایسے بولنے والے سے سنو گے یا حضرت ابوبکر سے سنو؟ اب آپ کے اوپر ہے۔ حاضرین اکرام، حضرت ابوبکر نے تو بتا دیا نا کہ حضور اپنی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اب حضور کھل کر بیان نہیں کرے، لیکن حضور نے اشارتاً بتا دیا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز چننے کا اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو چنے، چاہے تو آخرت کو چنے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کو چن لیا۔ جب یہ جملہ کہا تو ابوبکر رونے لگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو مقام بھی دیا ہے۔ تو یہی تو بات تھی کہ حضور کے ہر اشارے کو سمجھ جایا کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ سے افضل قرار دیا گیا۔ حاضرین اکرام، یہی تو کمال ہے نا کہ جو باتوں کو سمجھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، بات بھی تو اسی سے کی جاتی ہے، اسی کو مانا جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ تو ہوئی ایک حدیث شریف کی بات۔ اب جن حدیثوں پاک کا ذکر کر رہا ہوں، ایک تو مسلم شریف ہے جو بخاری کے بعد سب سے زیادہ حدیث میں بڑا مقام رکھنے والی کتب حدیث میں سے ایک ہے۔ پھر ایک وہ ہے جو ابی داؤد شریف کی حدیث سے پاک۔ پھر اب تیسری تو بخاری شریف کی ہے جس میں خود حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا واقعہ اس میں ذکر ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع سے واپس آئے، آپ نے وہاں تو ساری امت کے لیے پیغام دے دیا اس، اور وہاں پر آپ نے اہل بیت الزام کے بارے میں بھی لوگوں کو اللہ کا خوف بھی دلایا۔ اس موقع پر فرمایا حضور نے، جو وہاں پر کم و بیش 1,00,000 صحابہ اس وقت اس مجموعے میں جمع تھے، اور وہیں پر آپ نے حضور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہی خود حجت الوداع کے موقع کی بات۔ اور وہیں پر آپ نے یہ بھی فرما دیا، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کربلا کا واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور جتنے چاہتے ہو اپنے دامن کو اس سے بچا لو، اور جتنے چاہتے ہو حسین کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ گویا یہ اشارہ تھا، اسی لیے کہا گیا نا، محاورہ مشہور ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ الغرض حاضرین اکرام، اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ وہ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد یہ تو سال ختم ہو گیا، اب اس کے بعد محرم، پھر اس کے بعد سفر، جو اب ہم مہینے سے اختتام سے گزرے، یہی وہ سفر المظفر کے ایام تھے جن میں حضور پاک علیہ السلام کے آخری وقت کے واقعات اس مہینے میں آئے۔ ہوا یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوئے۔ کب؟ یہ سفر المظفر کے آخری ایام میں، جب آپ نے کہہ دیا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، آپ نے یہ اس کے متعلق فرما دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں سے، اب یہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ مرنے والا ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو۔ حاضرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انبیاء کو مقام دیا، اور انبیاء میں جس سب سے افضل مقام عطا فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک چیز کو چننے کا اختیار دیا۔ حاضرین اکرام، حضور پاک علیہ السلام اس ممبر پر پھر کبھی آپ جلوہ افروز نہ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام آنے لگے اور آپ پر انوار و تجلیات کا ظہور ہونے لگا۔ حضور پاک علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر تبدیلی والے کیفیات پیدا ہو گئی، اور آپ کا جسم اطہر
بخار کی وجہ سے شدت سے گرم ہو چکا تھا اور آپ کے جسم اثر میں ایک طرح کی نقاہت آ چکی تھی جو من اللہ تھی، جو اشارہ تھا حضور کے دنیا سے واپس جانے کا۔ بہرحال یہاں تک کہ آپ نے آخری ایام میں نماز پڑھانے کا جب موقع نہیں رہا تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ نمازیں پڑھائے۔ حاضر اکرام حضرت ابو بکر کو یہ اشارہ خلافت کا اشارہ تھا امت کے درمیان، لہذا حضرت ابو بکر صدیق سے جب کہا گیا تو حضرت ابو بکر چونکہ نرم دل تھے، آپ نرم گوشہ تھے، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا ہے نماز کی امامت فرمانے کا، لہذا آپ امامت فرمائیں۔ حاضرین اکرام، پھر یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق نمازیں ادا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں آج دنیا کہتی ہے کہ حضور کی تعظیم کرنا ضروری نہیں ہے، حضور کے محبت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے نماز میں رہ کر تعظیم رسول کر دنیا کو پیغام دیا ہے۔ لوگوں سنو، آج اس ابو خواجہ کے بیٹے کو جو کچھ مقام حاصل ہے یہ مصطفیٰ کے ادب و تعظیم کی وجہ سے ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہوا کیا؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، پڑھتے نہیں نا، ہم کیا ہے سننے والے، سن کے سنی بن گئے۔ یہ سن کے سننی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ہم یہ سمجھ رہے ہیں اگر ماں باپ کو کوئی کسی کے گالی دے برداشت کرتے آپ؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کرتے آپ برداشت؟ نہیں کرتے، تو پھر آپ مصطفیٰ کی گستاخی کیسے برداشت کرتے؟ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی زبانیں دراز ہو جاتی ہے، میلاد نہ مناؤ، حضور کا ذکر مت کرو، فلاں مت کرو، فلاں مت کرو۔ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ گستاخی کا باب الداخلہ کس نے کھولا؟ ہمارے جیسے داڑھی ٹوپی والے نے شروع کیا گستاخی مصطفیٰ کی۔ کتابیں موجود ہیں، حوالہ دوں، کتابوں میں بھی لکھا، مسجدوں میں بھی بولا، گھروں میں بولا، مکان میں بولا، دکان میں بولا، گستاخیاں کی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ غیروں کو ہمت ہوئی نہیں ہوئی؟ گزشتہ کتنے گستاخ پیدا ہوئے غیر دوسرے مذہب میں؟ کیوں پیدا ہوئے؟ ہم نے اپنے نبی کی گستاخی کرنی شروع کی، ہم نے نبی کو بھوکا پیاسا بتایا، ہم نے اپنے نبی کو مجبور بتایا، ہم نے ہمارے نبی کو پتھر کھانے والا بتایا، جنہیں پتھر مارے گئے یہ بتایا۔ یہ نہیں بتایا مصطفیٰ وہ ہے جو صحابہ سے پوچھا یار رسول اللہ کیسے تھے، رسول اللہ کی شان کیا تھی، تو صحابہ نے حدیثوں میں جمع کیا، بتایا کہ مصطفیٰ ایسے تھے زمین پر تھے، جبرائیل کے آنے کو جان لیتے تھے۔ پوچھا حضور سے صحابہ نے یا رسول اللہ آپ کو جبرائیل کے آنے کا پتہ کیسے چلتا؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل کے آنے کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جب جبرائیل خدا کا پیغام لے کر آسمانوں پر، ساتوں آسمان کے اوپر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں، مجھے یا زمین پر پتہ چلتا تو پروں کی آواز سن لیتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا درود نہیں سنتے؟ بولیے، بہت کچھ سنتے، نہیں سنتے کیا؟ جو نہیں بول رہے والے نہیں سنتے شاید ان کا درود، بولیے نہیں سنتے وہ تو۔ آج میں یہاں آنا کوئی رسم نہیں ہے، 1 بجے سے آنا، 1:30 بجے پکارا کر لے کے چلے آنا، رسم نہیں ہے یہ کوئی یہ جو رسم و رواج نہیں ہے۔ مسجدوں میں خطاب اس لیے ہے تاکہ عقیدے اور ایمان مضبوط ہو، اگر کچھ رہے نہ رہے مصطفیٰ اور خدا پر ایمان رہے، بس یہ کامیابی ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ واہ واہ میرے لیے نہیں ہے، مصطفیٰ کے لیے ہے، اس نام مصطفیٰ کے لیے ہے، عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ آج نکرام خدا را مسلمان ہر ایک چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت کی توہین پر یہ بقبول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لو آپ، ہم ماں باپ کی گالی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بچے کو جو جھڑک دے آپ اس کی صورت نہیں دیکھتے، پھر حضور سے محبت کا کیا معیار ہے؟ یہ میں رٹ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، جان کر کہہ رہا ہوں۔ سن کر کہنا عام لوگوں کی عادت ہے، اور جان کر پڑھ کر کہنا کوئی بھی پڑھ کے بول لے سکتا،
جان کر کہنا بولے تو اس کی مستند ہے بات، اساتذہ سے بھی سنا، اپنے شیوخ سے بھی سن کر کہہ رہا ہوں، اور حقیقت ہے، سنو سمجھو کیا فرمایا حضور نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا اپنے والدین ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت ہی ہوتی نا، والد کو کوئی کچھ بول دے تو آپ بات نہیں کرتے، ملتے نہیں، یا آپ کے ظرف پہ، آپ کی ذات پہ حملہ ہے، تو پھر جو مصطفیٰ کو کہہ دے اس کی باتیں بھی سنیں گے، اس کو سدھاریں گے بھی نہیں، اس کو سر پہ بٹھائیں گے آپ۔ حاضرین کرام، سورہ توبہ کس لیے نازل ہوا؟ ذرا وہ پڑھو کبھی، خالی وجہ پڑھ لو، سن لو کبھی کسی سے، جاننے والے سے پوچھ لو کس لیے نازل ہوا۔ وَظُلُمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ آیت کہیں کو نازل ہوئی؟ حرام زادہ اللہ نے جسے کہا، کیوں کہا؟ ذرا پڑھو کیوں؟ کچھ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے دشمن تھے، جنہیں حضور نے کعبے کے غلاف سے چمٹے رہنے پر بھی قتل کا حکم دیا، حالانکہ کعبۃ اللہ کے احاطے میں مکھی مارنا بھی غلط ہے، گناہ ہے، پھر انسان کا قتل۔ تو کون لوگ تھے وہ چمٹے ہوئے غلاف سے؟ اگر فرمایا کہ لگے ہوئے بھی رہے تو قتل کر دینا، یہ چنندہ کچھ تھے منافق جو خدا کے حبیب کے دشمن تھے، اللہ نے حکم دیا کہ یہ غلاف سے بھی لگے ہو، قتل کر دو، ختم کر دو۔ جائے کہ یہ باتوں کو بھی جاننا، جہاں حضور بھوکے پیاسے ہے، حضور نہیں کھائے، یہ حضور کی شان ہے، نہیں کھا کے 3 دن رہے، 8 دن رہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک ٹائم نہیں کھائے تو بلبلانا شروع ہوتے، ہاتھوں پیروں میں دم ختم ہو جاتا ہمارے۔ نہیں، ہماری حیثیت اتنی ہے، 3 ٹائم نہیں کھائے تو صبح میں انتقال ہمارا، یہ حالت کو پہنچاتے ہم غذا سے اتنے مجبور ہیں، لیکن میرے آقا کی شان نرالی۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ میری راتیں اللہ کے پاس بسر ہوتی ہے، فرمایا حضور نے، ہے حجرے عائشہ میں، ہے حجرے صفورہ میں، ہے حجرے ام حبیبہ میں، لیکن فرماتے ہیں راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وہ اللہ کے یہاں جب کوئی مہمان ہوتا ہے، کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے تو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ الغلط حاضر اکرام، تو عرض کرنے کا مقصد یہ، اگر کوئی کہے وصال کا غم مناؤ تو اسے پہلے کہہ دینا بابا ہم تو جو ہے زیارت سے کھلانا شروع کر دیتے، بلکہ جس دن انتقال ہو اس دن سے کھلانا شروع ہو جاتا ہمارے پاس۔ اور یہ کھلانے کے بارے میں بھی بڑا لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ کھلاتے ایصال ثواب کے لیے، اس پہ بھی جھگڑا ہے، نکو کھلو بچا کے رکھو، اس کو کنجوس بنا دے رہے، کھلانے کو روک رہے۔ اسلام نے دسترخوان کو وسیع کرنے کا حکم دیا، اسلام کی پہچان ہے یہ، یاد رکھو خاص، کھلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مہمان گھر پہ آئے تو وہ آ کر کھا تو اب اس کا اپنا رزق ہے، فرمایا کھا کر جا رہا ہے، جاتے جاتے تمہارے دامن میں جتنا کھایا اس سے 10 گنا رزق ڈال کر جا رہا ہے۔ ایک گلاس پانی پیا تو 10 گلاس تمہارے گھر کے نام چھوڑے جا رہا ہے۔ ہم کھلانے پلانے والے مسلمان، یہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے امام نے، ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ تو کھلایا اس لیے جاتا ہے کہ یہاں ایصال ثواب، اور غم میں ایسا نہیں کہ اپنے غم میں اپن پڑے کہاں ہے نہیں معلوم، آنے والوں کا بھی خیال رکھا جائے، اپنا بھی رکھ لیں۔ حاضرین کرام، تو وصال مصطفیٰ کی اعجازی شان یہ ہے کہ آپ کا جس طرح آنا بے مثل اور بے مثال ہے، ایگزامپل نہیں ملتا۔ کوئی شخص دنیا میں سب کا آنا ایک جیسا ہے، سب ایسی چاہے، جس وقت آئے تھے سب کے جسموں پر نجاست لگی تھی، کھل کر عرض کر رہا ہوں، سب کے جسموں پر نجاست تھی، لیکن مصطفیٰ آئے تو آپ کے جسم اثر پر خوشبو اللہ نے آپ کے جسم اثر سے ایسی خوشبو کو ظاہر فرما رہا تھا گویا کہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو پھوٹ پڑی تھی۔ اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت بی بی آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے
کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا. تو یہاں حضور کا آنا بے مثل اور بے مثال ہے، تو حضور کا دنیا سے جانا بھی بے مثل اور بے مثال ہے. اب کیسے گئے وہ کہہ کر بات کو ختم کروں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جو سورت نازل ہوئی اذا جاء، فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں حضور پاک علیہ السلام کا دنیا سے واپس جانے کا ذکر آ گیا. بہرحال حضور پاک نمازوں کے لیے ابوبکر کو حکم دیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نمازیں پڑھانے لگے، یہاں تک کہ اب امامت کے مصلی پر ابوبکر صدیق اور حضور اپنے حجرے مبارک میں سے حضرت سیدنا عباس جو حضور کے چچا ہیں اور حضرت علی کے ساتھ دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارکہ کو رکھے ہوئے باہر تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے حضور پر نظر پڑی، حضرت ابوبکر امامت کا مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. بتاؤ مفتی سے، دنیا کے مفتی سے پوچھ لو، دنیا کے سارے ملک کے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مصلی پر ٹھہرے اور کوئی مصلی کو چھوڑ دے کسی کے آنے پر؟ تو کہیں گے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ابوبکر سے پوچھے کہ رسول اللہ آ رہے تھے، پھر مصلی چھوڑنے کا فتویٰ کہاں سے ملا؟ تو کہا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. یہ تقوی ابوبکر ہے، یہ پرہیزگاری، یہ عظمت ہے ابوبکر کی. بہرحال مصلی چھوڑنے لگے تو یہاں تک کہ حضور نے اشارہ کیا. بہرحال ابوبکر مصلی پر رہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر کے بازو بیٹھ گئے. یہ الگ روایت ہے. اور ایک روایت دوسری بھی ہے جس میں سب نے آوازیں بھی کی. 1 2 3 نماز گئی نہیں گئی؟ امام صاحب 3 بار حرکت کرے تو نماز. اب صحابہ پیچھے سے تالی بجا کر حضور کے آنے کا اشارہ ابوبکر کو دے رہے. یہ الگ روایت ہے. ایک بار نہیں کرے ابوبکر، لوگوں کو ایک بار ہونا نا، ایک حدیث بتا دو، ایک حدیث بتا دو. ایک نہیں 2 نہیں مل رہی تو میں آ کے بتاتا ہوں. کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ اس مصلی کو چھوڑ کر ہٹنے لگے. پر حضور نے اشارہ کیا، وہیں ٹھہرے رہے. حضرت نبی پاک تشریف لائے اور آپ نے وہیں پر بیٹھ کر امامت فرمائی. حضور پاک چونکہ آپ کی طبیعت مبارکہ میں تبدیلی رونما ہوئی، انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، تو آپ کے آواز مبارکہ پر بھی اس کا اثر ہوا. آپ آہستہ کہتے تکبیر، تو ابوبکر بازو ہی پہ ٹھہرے ہوئے تھے، سنا اور اس تکبیر کو زور سے کہتے تو پیچھے آواز ہے جسے آج ہم مکبر کہتے ہیں. کبھی لائٹ چلے گی تو کیا کرتے ہیں؟ یہ حکم کہاں سے نکالے بھائی؟ پیچھے والے آواز ادھر تک پہنچانا، وہ تیسری چوتھی صف والے پیچھے آواز، تاکہ پیچھے والوں کو معلوم ہو کہ رکوع میں ہے، قاعدے میں ہے، کس میں. تو بہرحال حضرت ابوبکر نے کیا، سارے صحابہ نے نماز ادا فرمائی. اب یہ حضور کی اقتداء کون کر رہے ہیں؟ ابوبکر کر رہے ہیں، اور ابوبکر حضور کی اقتداء کی پوری آواز صحابہ تک پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح حضور نے نماز مکمل فرمائی. بہرحال حاضرین اکرام، تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے عین نماز میں ابوبکر کا حضور کو آنا دیکھ کر حضور کی اقتداء میں شامل ہو جانا، اور اپنی اقتداء جو آپ فرما رہے تھے وہ ترک کر دینا. یہ تعظیم ہے نماز میں مصطفیٰ کی، یہ نماز میں تعظیم کا مقام ہے حضور کا. تو بہرحال حاضرین اکرام، اسی طرح یہ ساری باتیں ہوئی. بہرحال حاضرین اکرام کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب آخری وقت آپ کا آیا، جبکہ وہ موقع آ گیا 12 ربیع الاول کا، راوی کہتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام حجر مبارک میں تھے اور پردہ ہٹا کر جھانکا. یہ حضور کے وصال سے پہلے کے کئی واقعات ہیں. اب یہاں پر حضور نے پردہ ہٹا کر جھانکا اور کہا، صرف دیکھا آپ نے. اور ادھر راوی کہتے ہیں کہ سب نماز میں تھے، فجر کی نماز تھی. دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن. میلاد کئی کو مناتے؟ دیکھو صحابہ نماز میں حضور کا چہرہ دیکھ کر میلاد منا رہے ہیں. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جا کے گوگل کر لیجئے، سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال حاضرین کرام کیا کیا کہ اس موقع پر حضور نے پردے میں سے جھانکا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، تو ہم نے جب حضور کے چہرے پر ہماری نظر پڑی
تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا پیارا نظر آ رہا. آخری وقت ہے حضور کا, وصال کا وقت ہے. اب اندازہ کریے وصال کے وقت میں اگر کسی کو بیماری ہوتی تو اس کا اثر چہرے پر بھی آتا, اس کا اثر کسی اور جگہ بھی آتا, لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بتا رہا ہے کہ میری امت کے جتنے نیک ہوں گے ان کے چہرے ہی بتا دیں گے کہ وہ نیک, انتقال کے بعد ان کا چہرہ بتا دے گا. بہرحال حاضرین اکرام, حضور کا چہرہ مبارک جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز میں ہمیں خیال آ رہا تھا کہ حضور کی پیاری چہرے میں اتنا مہو ہو گئے کہ دل چاہ رہا تھا کہ نماز چھوڑ دے. فرض نماز تھی فجر کی 12 ربیع الاول کے, یہاں تک کہ ہم نے نماز مکمل کر لی اور فوراً حضور کے در دولت پر حاضر ہو گئے, اور یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی باتیں رکھنے لگے, حضور کے چہرے کو تکنے لگے. بہرحال حاضرین کرام, یہاں تک کہ ہوا یہ کہ جب یہ موقع ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا حضور کے پاس حاضر ہوئی. جب حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو اپنے بازو بٹھایا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گود مبارک میں اپنا سر رکھا, سر انور رکھا, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی. اپنے بابا جان کے دنیا سے جانے کا موقع آیا تو بہرحال حضور نے دیکھا تو فرمایا, اے فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ دنیا سے جانے والوں, کان میں کہا تھا. بہرحال حاضرین کرام, اس کے بعد پھر جب رونے لگی تو حضور نے پھر دوسرے کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی. حاضرین کرام, اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر یہاں تک کہ مسواک کرنے کو دل چاہا آپ کا, تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ, اما جان بی بی عائشہ صدیقہ جو حضور کی پیاری زوجہ ہے, ان کو کہا کہ مسواک کو نرم کر دو. انہوں نے اپنے دانتوں سے چبایا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ, انہوں نے چبایا, حضور کو دیا, حضور نے اسے اپنے دانتوں پر مسواک فرمایا. پھر آخر میں حاضرین کرام یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک سے روح نکلی. اب یہ جو روح نکلنے کا واقعہ ہے حاضرین کرام طویل واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ یہاں فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ بات کہی تھی. حضرت بی بی عائشہ نے کہا, اے فاطمہ, اللہ کے رسول نے جو تمہیں کہا تھا تو تم رونے لگی, پھر اس کے بعد ہنسنے لگی, کیا بات ہے؟ تو بی بی عائشہ کے پوچھنے پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں یہ حضور کا راز ہے, میں نہیں کہہ سکتی. پھر یہاں تک کہ جب حضور پردہ فرما گئے تو اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ہاں میں اب بتا سکتی ہوں. کہا کہ جب پہلی مرتبہ جب کان میں نے خرید کیا تو حضور نے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہ حضور کو پتا تھا نا دنیا سے جا رہے. حاضرین کرام, آپ نے ایک نہیں کئی مرتبہ اس کا اشارہ فرما دیا, بیان بھی فرما دیا. بہرحال اس کے بعد میں جب رونے لگی تو فرمایا کان خرید لاؤ. تو میں نے کان خرید کیا تو بابا جان نے مجھ سے پھر کہا, وہ دوسری مرتبہ یہ کہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم سب سے پہلے میرے پاس آ کر ملو گے, اور کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم سارے ایمان والے عورتوں کی اور اس امت کے عورتوں کی سردار ہو؟ میں نے جب یہ سنا تو مسکرا دی. حاضرین کرام, بالکل 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال بھی ہوا. یعنی اہل بیت میں کسی کا انتقال نہیں ہوا حضور کے وصال کے بعد, سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا. الغرض حاضرین کرام, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے, حضرت ابوبکر کی روایت سے, ساری باتوں سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو دنیا سے بلاتا ہے, واپس جانے کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, الا یہ کہ نیک بندوں کو پتہ ہو جاتا ہے, خاص بندوں کو جو محبوب ہیں, ولی ہیں, اور جو انبیاء ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دنیا سے اس وقت تک واپس نہیں بلاتا جب تک کہ انہیں اختیار نہیں دیتا تھا دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو چن. بہرحال حاضرین کرام, مختصر بات کہ اگر اپنی بات کو ختم کر دوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال کا وقت آیا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے دروازے پر, اور حضرت ملک الموت بھی تھے. تو جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ, ملک الموت اجازت چاہتا ہے. بہرحال ملک الموت آئے, اس کے بعد حضور سے سلام ہوا, اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو آپ کی روح مبارک کو جس متر سے جدا کروں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں. فرمایا بہرحال حضور کی جسم اثر سے روح نکال دی گئی. اس کے بعد اس روح کو لے کر ملک الموت دیگر ملائکہ آسمانوں زمین کی ساری جگہ کو دیکھا, لیکن کہیں جگہ روح سے بڑھ کر نظر نہیں آئی مقام والی. چنانچہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا
کہ اے ملک الموت، ہم نے جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، لہذا جاؤ اس روح مصطفیٰ کو جسم اثر مصطفیٰ میں ڈال دو۔ بہرحال ڈال دی گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات دیا۔ یہ ہمارا دنیا کے سارے حضور سے محبت کرنے والوں کا ایمان، یقین اور سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی خبر انور میں زندہ۔ اب اگر کسی کو ڈاؤٹ آتا ہے تو وہ خدا کی قدرت پہ شک کرے، اس لیے کہ جس خدا نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندہ رکھا ہے وہی خدا نے مصطفیٰ کو مدینے میں حیات عطا فرمائی۔ زیادہ طویل بات نہیں، بس اتنا مان لو، جو عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں نا، تو پھر مصطفیٰ کے زندہ ہونے میں شک کیوں ہے؟ تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا ایمان ہوئی ہے جو عیسیٰ کو آسمانوں پہ زندگی دیا ہے۔ کیا عمر میں گئے؟ 33 سال کی عمر شریف میں آسمانوں میں ہے۔ قرب قیامت میں جب آئیں گے تو کیا ایج رہیں گی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ 33 ایئرس۔ اتنے سال ہو گئے جا کے پھر ایج نہیں بڑھی۔ تو پتا چلا کہ یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے، یہ جہاں اور ہے، وہ جہاں اور ہے۔ بہرحال حاضرین اکرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جہاں ہم صحت و عافیت طلب کرتے ہیں وہیں ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی طلب کریں۔ پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو دنیا جہاں میں سرخروئی نصیب فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت و الفت نصیب فرمائے، گستاخ اور بے ادب بننے سے ہم کو، ہماری نسلوں کو حفاظت عطا فرمائے، ہم کو ہماری نسلوں کو دین مصطفیٰ کا وفادار بنائے، غدار بنے رہنے سے محفوظ فرمائے، حضور کی تعظیم، توقیر اور ادب کرنے کی توفیق ہم کو، ہماری نسلوں کو تا دم عزیز نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا میں جب تک رہیں حضور کے وفادار اور حضور سے محبت کرنے والے بنے رہیں، حضور کا میلاد منانے والے رہیں۔ پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت نصیب فرمائے، وہاں ہمارا مدفن بن جائے، وہاں ہماری زندگی گزر جائے، وہاں ہماری شب و روز گزر جائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔